شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت نے وفاقی بجٹ میں زیادہ آمدن والے افراد پر معیشت کے لیے فائدہ مند ٹیکس لگائے ہیں۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا 5,446 ارب روپے مالیت کا بجٹ آج لاہور میں صوبائی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی پر مجبور کرے۔ آج کنگسٹن میں T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں نیدرلینڈز کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت نے وفاقی بجٹ میں زیادہ تنخواہ دار طبقے کے لیے معاشی فائدے کے ٹیکس متعارف کرائے ہیں۔ آج اسلام آباد میں بجٹ کے بعد نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معیشت کے لیے فائدہ مند انکم ٹیکس نظام پر عمل درآمد اور ٹیکس نہ دہندگان کا خاتمہ بجٹ کے اہم نکات ہیں۔ اصلاحات اور ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ مجموعی قومی پیداوار کا 10% سے کم ٹیکس پائیدار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں آئندہ 3 برسوں میں اسے بتدریج 13% تک بڑھانا ہوگا۔ پنجاب کا 5,446 ارب روپے مالیت کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج سپہر لاہور میں صوبائی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ پنجاب کے وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگلے مالی سال کے لیے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ انہوں نے کہا محصولات میں دیگر ذرائع سے 53% اضافہ کیا جائے گا۔ شجاع الرحمان نے کہا سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حجم 842 ارب روپے ہوگا۔ انہوں نے کہا 77 نئے میگا پروجیکٹ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل ہوں گے۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا کہ اگلے مالی سال کے لیے ریونیو کا ہدف 960 ارب روپے ہوگا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت مختلف شعبوں میں خصوصاً انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نوجوانوں کی بھرپور صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کے لیے تعلیم کے شعبے پر توجہ دے رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں تعلیم کے حوالے سے ایک نمائش سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلیم کے لیے مختص بجٹ بڑھا دیا گیا ہے اور اسکولوں میں IT سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم کے دورہ چین میں ایک فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے گئے جس کے تحت ایک چینی ٹیکنالوجی کمپنی ہر سال 2 لاکھ پاکستانی طلبہ کو IT کی تربیت دے گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان نوجوانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کر کے اقوام عالم میں اپنا جائز مقام حاصل کر سکتا ہے۔ عطاء اللہ تارڑ نے کہا ملک کی اقتصادی اشاریوں میں بہتری آ رہی ہے اور عالمی ادارے بھی اس حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ پاکستان نے غزہ میں سنگین جرائم پر اسرائیل کے احتساب کے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ میں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ انہوں نے کہا پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ غزہ میں مستقل اور پائیدار جنگ بندی ہوگی اور فلسطینیوں کی مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں میں 30 فلسطینی شہید اور 105 زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ برس 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی جرحیت میں فلسطینی شہداء کی تعداد 37,232 ہو گئی ہے۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا ہے کہ گزشتہ سال ایک سال میں جنگوں اور دیگر بحرانوں کے باعث 11 کروڑ 17 لاکھ سے زائد افراد اپنے ہی ملکوں میں جبری طور پر بے گھر ہوئے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تقریباً 72% پناہ گزینوں کا تعلق افغانستان، شام، وینزویلا اور یوکرین اور فلسطین سے ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رواں سال کے پہلے 4 ماہ میں جبری نقل مکانی جاری رہی اور یہ تعداد 12 کروڑ سے تجاوز کر سکتی ہے۔ آج کنگسٹن میں T20 عالمی کرکٹ کپ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں بنگلہ دیش کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔